222 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول یہ اصحاب آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، بس تم ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ حالت حیض میں عورت سے تعلق قائم کرنا یہ حرام ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے۔ یہ جو تعلق ہے یہ حرام ہوتا ہے، اور اگر اس تعلق سے بچہ ٹھہر جاتا ہے تو ولد الحرام کہلائے گا، یاد رکھیں، ولد الزنا نہیں، ولد الحرام۔ فرق یہ ہوتا ہے جب اجنبی عورت سے آدمی کو تعلق قائم کرتا ہے، اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ولد الزنا کہلاتا ہے، اور اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن جب اپنی زوجہ سے ہی کوئی تعلق قائم کرتا ہے، لیکن جس طرح شریعت نے منع کیا، اب یہ قربت حرام کہلائے گی، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے ولد الحرام کہیں گے، اور اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، ٹھیک ہے نا، تعلق ناجائز تھا لیکن بچہ حلال کہلائے گا اور اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، اس لیے ایام حیض میں دور رہنا چاہیے۔ 227 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، جو اپنی بیویوں سے قربت نہ کرنے کی قسم کھا لیں تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور اگر وہ بعد قسم رجوع نہ کرنے کے ذریعے طلاق کا پختہ ارادہ کر لے تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس میں ایلا کی طرف اشارہ ہے۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قسم کھا لے کہ وہ 4 ماہ یا اس سے زیادہ اپنی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرے گا۔ اب یہ قسم ہے شرعی اعتبار سے، اگر یہ تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر تعلق قائم نہیں کرتا تو 4 ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے خود بخود۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کمانے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، 2 سال سے ہو گئے ہیں، تو سنا ہے 4 ماہ بیوی سے دور رہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمارا تو نکاح ٹوٹ گئے۔ تو بھائی ویسے نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ 10 سال بیوی سے دور رہیں، قسم کھائے گا کہ جب کوئی کہ خدا کی قسم تیرے قریب نہیں آؤں گا یا تجھ سے تعلق قائم نہیں کروں گا، پھر یہ حکم شرع لگتا ہے ایلا کا، ٹھیک ہے۔ 228 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ یہ عدت بیان ہوئی، جس عورت کو باقاعدہ حیض آتا ہے اگر شوہر اس کو طلاق دے دے تو 3 حیض اس کی عدت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں 3 مہینے، 3 مہینے نہیں، 3 حیض۔ جس کو باقاعدہ حیض آتا ہے اس کے حیض کے اعتبار سے شمار ہوتا ہے، چاہے وہ 3 مہینے میں حیض آئے چاہے 3 سال میں آئے۔ حیض آیا پھر بند ہو گیا، 1 سال تک نہیں آیا، عدت چلتی رہے گی، جب تک 3 حیض کمپلیٹ نہیں ہوں گے عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا تو اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ اس حمل یا حیض کو چھپائیں جسے اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا۔ انہیں عورت کو چاہیے کہ اپنا معاملات ظاہر کریں ان گھر کی عورتوں پر، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ حاملہ ہے، کیونکہ اگر عورت حاملہ ہوتی ہے تو پھر اس کی عدت 3 حیض نہیں، پھر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کی عدت چلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاملہ ہے تو وہ بتائے کہ میں حاملہ ہوں، تاکہ اس کی عدت کا معاملہ طویل چلے گا، اور اگر حمل نہیں ہے تو پھر حیض کے ذریعے پھر حیض کا بتائے اپنے گھر والوں کو میرے 3 حیض کمپلیٹ ہو گئے، تاکہ عدت کے تمام ہونے کا پتہ چلے۔ دودھ پلانے کا مسئلہ، پہلے اس میں حکم شرع یاد رکھیے کہ کوئی بھی عورت چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اسے 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی، یہ لمٹ ہے شریعت کی۔ 2 سال کے بعد 1 دن بھی بعد اگر دودھ پلائے گی تو یہ حرام ہے۔ اس وجہ اس کی کیا ہے کہ انسان اپنے جسم سے کسی دوسرے کو بلا ضرورت نفع نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء کا مالک نہیں ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ تو پھر ماں کا دودھ خون سے بنتا ہے، وہ غذا کھاتی ہے، خون بنتا ہے، اس سے دودھ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی جسمانی حصہ ہوگا، تو اس سے بھی نفع منع ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہاں ضرورت ہے کہ بچہ ماں کے دودھ پہ پلتا ہے شروع میں، اگر ماں دودھ نہ پلائے تو کمزور رہے گا، بیماریاں اس کو جکڑ دے گی، تو شریعت نے ضرورتاً اجازت پر رحمت فرما دی۔ اب جب 2 سال تک دودھ پلا لیا، ضرورت پوری ہو گئی، اب ضرورت کے بعد یہی ماں ہے، وہی اس کا بچہ ہے، اور وہی دودھ ہے جو ماں کے اتر رہا تھا، لیکن اب 1 دن بعد بھی پلائے گی تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعضاء کی ڈونیشن اسی وقت جائز ہو سکتی ہے جب سامنے موت کا اندیشہ ہو، کوئی مر جائے گا اگر ہم ڈونیٹ نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو بھی، مطلب جیسے ہم نے آیت پڑھی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو،
لہذا بلڈ اگر ہم کسی کو دیں، ڈاکٹر کے آپ دے دیں، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، اس کی جان بچ جائے گی، دے سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 گردے ہیں، ڈاکٹر کہے آپ کا 1 گردے میں آرام سے گزارا ہو جائے گا، وہ سامنے کا مر رہا ہے، آپ اسے 1 گردہ دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں۔ لیکن آنکھوں کی ڈونیشن جائز نہیں ہوگی، کیونکہ آنکھوں کے بغیر کوئی بھی مرتا نہیں ہے، تو یہ منع ہوگی۔ اسی طرح اور عضو نہیں دے سکتے ہیں جس میں جان نہ جانے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی جانے کا اندیشہ ہوگا تو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ 2 سال تک عورت دودھ پلا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں پر دودھ پلانا بچے کو صرف اس وقت واجب اور ضروری ہو جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے علاوہ کسی اور دودھ کو قبول نہ کر رہا ہو، یا اور کسی غذا کو قبول نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی رہا اور وہ پاؤڈر کا دودھ سے بھی نہیں چل رہا، صرف ماں کا پیتا ہے، تو واجب ہے ماں پر کہ وہ پلائے۔ کیوں؟ اب نہیں پلائے گی تو بچہ ہلاک ہو جائے گا۔ ان ماؤں کے بارے میں ہے جو سرکار فرماتے ہیں کہ میں سفر معراج پر گیا تو کچھ لوگوں کو کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سینے کے بل لٹکی ہوئی ہیں، تو جب پوچھا کہ ان کو ایسا عذاب کیوں ہو رہا ہے تو بتائے وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ ورنہ یاد رکھیں اگر بچہ دوسری غذا پہ پل سکتا ہو تو پھر یہ ماں کی مرضی ہے وہ پلائے یا نہ پلائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 2 سال پورے کر لیں، 2 سال سے پہلے آپ دودھ ختم کروانا چاہیں، بچہ دوسری غذا پر آ جائے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سب اس قرآن کے اندر ثابت ہے، دیکھیں۔ اور ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے، آگے اور صراحتاً آئے گا کہ نہ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بچے کے باپ پر حسب طاقت دودھ پلانے والی عورتوں کو کھانا اور لباس دینا لازم ہے، یعنی نفقہ اس کو دینا ہوگا۔ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے گا، اور ماں کو بچے کے سبب دودھ پلانے پر مجبور کر کے ایذا نہ دی جائے۔ پلانا چاہے ٹھیک، نہ پلانا چاہے کوئی بات نہیں، اور نہ ہی بچے کی بنا پر نان نفقے میں زیادتی کا مطالبہ کر کے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور اگر زوجین دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے 2 سال سے قبل دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ طے شدہ اجرت بھلائی کے ساتھ ادا کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت نمبر 233۔ اور جو ہم نے آپ کو بیان کیا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اکثر مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ دائیوں کے حوالے بچوں کو کر دیا کرتی تھی۔ میرے سرکار نے خود دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اور جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو اس طریقے کو ختم نہیں فرمایا، اس کو باقی رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ طریقہ جاری تھا، اور سرکار نے اعلان نبوت کے بعد اس کو باقی رکھ کر اس کے جواز کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر دوسری دائیوں سے بچوں کو دودھ پلوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے پاس